مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے بس کن فرما دیا تھا اور اللہ پاک نے ملوا دیا ہم لوگوں کو. بہن کی جو دعا ہے اللہ پاک نے 11 دن کے اندر اندر قبول فرمائی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے 11 دن کے اندر اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو. کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین. آج کی جو میریکل سٹوریز ہیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی. سب سے پہلی جو میریکل سٹوری ہے وہ ہے جی میریکل آف درود ابراہیم، اور جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے وہ ہے جی میریکل آف صلاۃ الحاجات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے میری ان بہنوں پر کرم کیا ہے، میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے دل کی حاجات، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور میری ان بہنوں کو بہت بہت اللہ پاک اجر عطا فرمائے. جو میری بہنیں میرے ساتھ اپنی میریکل سٹوریز کو شیئر کر رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بہت اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین. ہمیشہ اپنے ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطۂ کار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین. آج کا جو کامنٹ آف دا ڈے ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے، آپ جواب ضرور دیجیے گا. آپی ہم صدقہ کس چیز کا دیں اور کس نیت سے دیں، اس بارے میں بھی آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں. کو یہی جواب دوں گی 2-3 پوائنٹس میں کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کی نیت ہے. آپ کی نیت جو بھی ہے نا، جتنی آپ کی توفیق ہے، چاہے آپ 1 روپیہ بھی صدقہ دے دیں. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ہمارے گھر میں ایک آنٹی ہیں جو مطلب ہماری ہیلپ کرتی ہیں. مجھے بتایا ان کا چھوٹا سا بیٹا ہے تو وہ اکثر اس کو نا گھر میں لے کر آتی ہیں اپنے نا ساتھ. تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر نہیں آئی. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آنٹی کیا ہوا ہے نا، آج آپ ان کو لے کر نہیں آئی نا؟ وہ نینو کے ساتھ کھیلتے ہیں، پھر نینو ان کے ساتھ کھیل لیتے ہیں. تو میں نے کہا وہ آیا نہیں نا چھوٹو جو ہے بیٹا، وہ نا گر گیا تھا نا. میں نے کہا شاید گھر میں گر گیا. میں نے کہا کیسے آنٹی گر گیا؟ وہ کہتی ہے میں ٹماٹر پیاز جو تھا نا وہ لے رہی تھی، اور کہتی ہے وہ پیچھے سے بھاگا بھاگا آیا، اس نے دیوار کو زور سے نا وہ کیا، اور وہ کہتی ہیں وہ ایک دم سے گر گیا نیچے نا. اور کہتی ہیں نیچے جب وہ گرا ہے تو جس جگہ پہ وہ گرا ہے تو وہاں پر ریت تھی، ریت ہوتی ہے نا، ریت تھی. اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو ایسے بچایا ہے جیسے کہ اللہ پاک نے اس کو اوپر سے گرا کے نیچے میٹرس پہ گرا دیا ہو. 2-3 گھروں سے مطلب کام وغیرہ کمپلیٹ کر کے گھر جا رہی تھی تو رستے میں ہی نا میں نے صدقہ دیا تھا. مطلب جو بھی ان کی توفیق تھی انہوں نے صدقہ دیا. اللہ پاک نے کیسے اس بچے کی حفاظت کی. میری پیاریوں جتنی بھی توفیق ہے، اللہ پاک کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ پاک کو نیت آپ کی ہونی چاہیے. وہ چاہیے جو بھی آپ کی حسب توفیق ہے، جتنی بھی آپ کی گنجائش ہے میری پیاری، آپ جو ہے صدقہ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں جو بھی ہے نا آپ لازمی جو ہے ڈیلی کا صدقہ دیا کریں. اور میں نے پتہ نہیں مجھے یہ بات بتانی چاہیے کہ نہیں بتانی چاہیے، لیکن میں نے حسنین کو بھی جو ہے نا یہ عادت ڈالی ہوئی ہے. اور گھر میں نے اور حسنین نے نا ایک چھوٹا سا باکس بنایا ہوا ہے جس میں ڈیلی کا جو ہوتا ہے نا، حسنین اور میں جو ہے نا جو بھی میں نے اس کو بتایا وہ نا پھر اس میں ایڈ کر دیتا ہے. تو میں اس کو یہی عادت ڈال رہی ہوں کہ بیٹا دیکھو اس چیز سے بہت ساری پریشانیاں جو انسان کی دور ہوتی ہیں. جو بھی آپ کی توفیق ہو، جو بھی آپ کی نیت ہے، آپ اس کے مطابق صدقہ دے سکتی ہیں. باقی میں آپ کو کہوں گی کہ مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، میں بھی خود سیکھ رہی ہوں. آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرمائے. کافی سارے بیانات جو ہیں وہ صدقے سے ریلیٹڈ موجود ہیں یوٹیوب پر، آپ سرچ کر سکتی ہیں تو آپ کے جتنے ڈاؤٹس وغیرہ وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے. لیکن میں نے آپ کو اپنی بات بتائی ہے جو میں اپنی روٹین میں کرتی ہوں اور جو میرے سامنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ہمارے دل کی ہر دعا، ہر حاجات کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. سب کی پریشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور فرمائے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین. تو میری پیاریوں آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، امید کرتی ہوں آپ اور حسنین جو ہیں اور آپ کی جتنی بھی پیاریاں ہیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی. آپ یقین جانیے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے، حسنین کے لیے، آپ کی سب پیاریوں کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. اور یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی پیاریوں میں مزید اضافہ فرمائے. ہم سب ایک فیملی ہیں. آپ کو میں نے آپ ہی تقریباً رمضان سے پہلے فالو کرنا شروع کیا تھا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے 11 دن کے اندر اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا ہے. آج سے تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے. میری جو بڑی سسٹر ہیں ان کی شادی کے لیے کافی زیادہ ہم لوگ سٹرگل کر رہے تھے. ماشاءاللہ سے آپ ہی وہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور دیکھنے میں بھی ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو بہت پیارا بنایا ہے. کسی چیز کی کمی نہیں تھی. لیکن آپ ہی رشتے والے آتے تھے، لیکن موسٹلی ایسا ہوتا تھا کہ دیکھنے کے بعد جو ہے آگے بات نہیں بن پاتی تھی. میری امی بہت ہی زیادہ پریشان تھی اور میری سسٹر کی جو ایج تھی آپ ہی تقریباً 31 ایئرس ہو چکی تھی. لڑکی جو ہوتی ہے وہ اچھی ایجوکیشن جب حاصل کر لیتی ہے، گھر
والوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی جو ہے وہ اچھے گھر میں ہو جائے، اچھی جگہ پر ہو جائے. ہر ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں. آپ ہی اس کے بعد ایک رشتہ میری بہن کا آیا، وہ لوگ بہت ہی اچھے تھے. اس کے بعد وہ لوگ میری بہن کو دیکھنے کے لیے آئے. وہاں پر آپ ہی انگیجمنٹ وغیرہ ہوئی، لیکن آپ ہی ایسا ہوا کہ جن سے انگیجمنٹ ہوئی تھی وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے، جس کی بنیاد پر آپ ہی انگیجمنٹ وغیرہ ختم ہو گئی. ڈپریشن میں چلی گئی، کیونکہ آپ ہی ظاہر ہے انسان کی تھوڑی بہت اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اور ایسا تھا کہ آپ ہی ان کی فیملی بہت اچھی تھی، لیکن آپ ہی وہی بات ہے، زبردستی کے رشتے تو نہیں بن پاتے. ہم لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر نصیب میں نہیں ہے تو ہمیں کسی چیز کا گلہ نہیں ہے، اللہ پاک کو جو منظور تھا وہی ہوا. خیر آپ کی زندگی جو ہے وہ کبھی رکتی نہیں ہے. اس کے بعد ان کی زندگی بھی موو آن ہو گئی، اور میری سسٹر جو تھی انہوں نے بھی موو آن کر لیا. آپ ہی اس کے بعد تقریباً 4 سال گزر گئے تھے. کیسے آپ ہی رشتے وغیرہ آ رہے تھے، کچھ لوگوں کو ہم پسند نہیں آتے تھے، کچھ لوگ آپ ہی ہمیں پسند نہیں آتے تھے. آپ ہی میری امی کی ایک جاننے والی ہیں، انہوں نے ایک پروپوزل کے بارے میں بتایا، اور وہاں پر آپ ہی ماشاءاللہ سے بات جو تھی فکس ہو گئی. اور آپ ہی اس کے بعد میری بہن کی شادی ہو گئی. بہن کے جو ان لاز تھے، ان کی جو خالہ ساس تھیں، ان کی خالہ ساس اپنے بیٹے کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ رہی تھی. ان کی خالہ ساس کو آپ ہی ان کے بیٹے کے لیے میں بہت ہی زیادہ پسند آ گئی. لیکن آپ ہی اس وقت ایسا تھا کہ میرے گھر والے رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ آپ ہی میری ایج نہیں تھی اور میں اپنی اسٹڈیز وغیرہ کو کمپلیٹ کر رہی تھی. تو میرے گھر والوں نے ان کو بولا کہ اگر آپ کچھ عرصہ انتظار کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تو ہم نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی ہے، اتنا سڈن جو ہے ہم چھوٹی بیٹی کی شادی کا نہیں سوچ سکتے. ابھی جب میں نے ان کو دیکھا تھا فرسٹ ٹائم شادی پر ہی، تو مجھے بھی بہت ہی زیادہ وہ پسند آئے تھے. لیکن آپ ہی دل ہی دل میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ جو میرے حق میں بہتر ہے اللہ پاک وہ کرے. وقت جو تھا اللہ پاک کو منظور نہیں تھا کہ اس بات کو ہم آگے بڑھا سکتے. اسٹڈیز وغیرہ پر آپ ہی توجہ دینا شروع کر دی. پھر سے بعد آپ ہی میری گریجویشن وغیرہ کمپلیٹ ہو گئی. آپ ہی جو میری سسٹر ہے ان کے گھر آپ ہی ماشاءاللہ سے بیٹا ہوا. اس کے بعد آپ ہی میں اپنی سسٹر کے گھر سٹے کرنے کے لیے گئی، کیونکہ آپ ہی میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہی بہنوں کو اس وقت کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں سے کوئی نہ کوئی اس کے پاس موجود ہو. اور وہیں پر آپ ہی جو ان کی خالہ ساس تھیں وہ دوبارہ سے وہاں پر مبارکباد دینے کے لیے آئیں. انہوں نے پھر مجھے دیکھا اور انہوں نے میری بہن سے کہا کہ دیکھو اس بار میں پھر تمہارے گھر والوں سے جو ہے تمہاری بہن کا رشتہ مانگنا چاہتی ہوں. اب تو اتنا عرصہ بھی گزر گیا اور ماشاءاللہ سے تمہاری بہن کی اسٹڈیز بھی کمپلیٹ ہو گئی ہیں، تو کیوں نہ میں تمہارے گھر والوں سے بات کر لوں. میری بہن نے کہا کہ ٹھیک ہے آنٹی، آپ جو ہیں انشاءاللہ تقریباً 10-15 دنوں کے بعد امی سے بات کیجیے گا، باقی میں امی ابو کو خود سمجھاؤں گی. اس کے بعد آپ ہی تقریباً 15 دنوں بعد میں گھر آ چکی تھی. تو آپ ہی میری بہن کی جو خالہ ساس تھی ان کی کال آئی اور انہوں نے ساری بات کی. لیکن اب تو کوئی بات نہیں ہے، ہم تو آج تک آپ کی بیٹی کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ آپ کی جو بیٹی ہے میرے بیٹے کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ کیوں نہ اس بات کو آگے بڑھایا جائے. تو امی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی اتنی چاہت ہے اور آپ لوگ اتنے عرصے سے انتظار بھی کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ لوگ ہمارے گھر آئیں، انشاءاللہ ہم لوگ اس چیز کے لیے بسم اللہ کرتے ہیں. ہمارے گھر آئے تو آپ ہی میں سوچ رہی تھی کہ واقعی میں اللہ پاک کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر. اس وقت آپ ہی جو ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ اللہ پاک اگر میرے حق میں بہتر ہے تو سب کچھ ہو جائے، نہیں بہتر تو رک جائے. لیکن آپ ہی وہ وقت بہتر نہیں تھا. ہماری بات پکی ہو گئی. ہماری بات پکی کو آپ ہی تقریباً 6 منتھ ہوئے، انگیجمنٹ وغیرہ نہیں ہوئی تھی، صرف جو ہے آپ ہی دعائے خیر ہوئی تھی. اس کے بعد آپ ہی گھر والوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کے تقریباً 6 مہینے بعد جو ہے شادی کر لیں گے. جیسے میری شادی ہونے والی تھی ان کو آؤٹ آف کنٹری سے بہت ہی اچھی جاب کی آفر ہوئی. میں آپ ہی بہت ہی زیادہ اداس ہو گئی. باہر چلے جاتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں. میرے دل میں آپ ہی عجیب عجیب سے خوف آنے لگ گئے. خیر آپ ہی میں خاموش رہی، کیونکہ آپ ہی ان سے میرا کوئی بھی موبائل وغیرہ پہ کانٹیکٹ تو تھا نہیں. تو میں نے بس اللہ پاک کے سپرد کر دیا. ساس جو ہے میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے ساری بات بتائی کہ دیکھو اس کو اتنی اچھی سیلری مل رہی ہے، کل کو تمہارا مستقبل سنور جائے گا. تقریباً 4 سال جو ہیں تب تک جو ہے ہمیں شادی کو ڈیلے کرنا پڑے گا. میں بالکل خاموش ہو گئی. شادی ہونے والی تھی، وہ جو تھے اپنی جاب کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری چلے گئے. پھر اس دوران میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی اور میں ڈپریشن میں جاتی جا رہی تھی. مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. آپ ہی میرا ایک ایک دن جو تھا ایسے لگتا تھا کہ پتہ نہیں اب کوئی نیوز آئے گی کہ اس رشتے کو لوگ ختم کر رہے ہیں. یہاں پہ عجیب عجیب سے خیالات آتے تھے. آپ اتنا زیادہ حاوی کر لیا تھا کہ میں سوتے سوتے نیند میں ڈر جاتی تھی. میرے گھر والے کہتے تھے کہ ہم تو پھنس گئے ہیں اس رشتے کو ہاں کر کر، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ لوگ بعد میں ایسا کریں گے. خیر آپ ہی میری امی نے 1-2 بار ان کی امی سے بات کی کہ دیکھیں میری بہن ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا، آپ کا بھی اور ہمارا بھی. ہم کیسے 4 سال تک انتظار کریں گے؟ آپ کا بیٹا 4 سال بعد آئے گا. میری بہن اس رشتے کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں. نہ آپ کی ہمارے سے کوئی ناراضگی ہے، نہ ہماری آپ سے کوئی ناراضگی ہے، لیکن
لیکن اس وجہ سے میری بیٹی جو ہے بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے۔ میری جو آپی ہونے والی ساس تھی ان کو یہ باتیں بہت ہی زیادہ بری لگی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی ہے۔ خیر آپی ان لوگوں سے ہمارا ہر قسم کا رابطہ وغیرہ ختم ہو گیا۔ بہن کی خالہ ساس تھی، انہوں نے میری بہن کے ساتھ بھی آپی بات چیت کرنا بند کر دی اور آپی بہت ہی زیادہ روڈ بیہیو کرتی تھی اور وہ بالکل ہی بدل گئی تھی اپنے بیٹے کے باہر جانے کے بعد۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی والی آنٹی ہیں جو منتوں کے ساتھ رشتہ لے رہی تھی۔ میں پہلے بھی ڈپریشن میں تھی اور اس رشتے کو ختم ہونے کے بعد میں مزید ڈپریشن میں جا چکی تھی۔ امی کے ساتھ بھی بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا امی کیا بات تھی، صرف 4 سال تو تھے، ہم رک جاتے۔ امی نے کہا کہ دیکھا نہیں ہے تم نے کہ وہ لوگ کیسے بدل گئے ایک دم سے، تو دیکھو اللہ پاک نے تو تمہارے لیے بہتری ہی کی ہے نا کہ ان کا اصلی چہرہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ میری بہن کی ساس تھی، ان کا رویہ جو تھا وہ بھی میری بہن کے ساتھ بہت ہی زیادہ خراب ہو گیا اسی وجہ سے۔ لیکن آپی میرے بہنوئی جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہیں، وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے اپنی امی کے گھر کے قریب ہی آپی میری بہن کو بھی گھر لے دیا اور میری بہن جو ہے آپی سیپریٹ رہنے لگ گئی، کیونکہ آپی اس گھر میں رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ آپی میری امی اور میرے ابو جو ہیں وہ عمرے پر جا رہے تھے، تو میں نے ابو سے ایسی ہی بات کی، میں نے کہا ابو آپ ایسا کریں مجھے بھی لے جائیں۔ ابو نے کہا کہ اچھا چلو دیکھتے ہیں۔ اچانک سے ابو آئے اور ابو نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی تم بھی اپنی تیاری کر لو، تم میں اور تمہاری امی جو ہے ہم لوگ عمرے پر جا رہے ہیں۔ آ نہیں سکتی کہ میں کتنی زیادہ خوش تھی۔ خیر آپی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ میں نے اللہ پاک سے بہت ساری دعائیں کی جب میں اللہ پاک کے گھر گئی، اور میں نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک آپ تو بہترین وسیلے بنانے والے ہیں، میرے لیے آسانیاں فرمائے، کیونکہ آپی میرا جو ڈپریشن تھا وہ سویر ہو گیا تھا۔ لیکن آپی آپ یقین کریں دن آپی میں نے عمرے کی ادائیگی کی ہے، اللہ پاک نے مجھے بہت ہی سکون دیا، مجھے ہر قسم کا دکھ درد غم جو تھا وہ بھول چکا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا، میں اپنے ماضی کی تکلیفات سے نکل گئی تھی۔ جب میں عمرے پر گئی تھی تو میں نے زیادہ سے زیادہ جو ہے درود ابراہیم کا ذکر کیا، بھی تسبیح ہوتی تھی اور بس آپی میں درود ابراہیم کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ بعد آپی میری امی جو تھی بہت ہی زیادہ پریشان تھی، تو میری امی جب مجھے دیکھتی تھی وہ یہی کہتی تھی اللہ پاک سے کہ اللہ پاک مجھے اولاد کی طرف سے سکون عطا کر دے۔ عمرے کا پیکیج تھا وہ ظاہر ختم ہو گیا اور ہم لوگ اپنے گھر واپس آنا تھا۔ آپی ہم لوگ واپس آ رہے تھے، اس پلین میں ہی آپی میری امی کی ایک آنٹی کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اسلام دعا ہونے کے بعد انہوں نے میری امی کو بتایا کہ یہ جو میرا بیٹا میرے ساتھ آیا ہے، میں اور یہ عمرے کے لیے آئے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ پاک اس کا نصیب اچھا کرے۔ امی سے آپی انہوں نے میرے بارے میں پوچھا، امی نے کہا کہ آپ میری بیٹی کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک اس کا نصیب بھی اچھا کرے۔ وہاں پر رشتوں نے ملنا ہوتا ہے اور جب بہتر وقت ہوتا ہے اللہ پاک ملوا دیتے ہیں۔ اتنے اچھے لوگ آپی اللہ پاک نے عطا کیے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ مجھے تو اپنے نصیب کو دیکھتے ہوئے آپی ہوتا ہے کہ میں نے سوچا کیا تھا اور اللہ پاک نے مجھے کیا عطا کیا۔ کبھی کبھار آپی جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے، وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا، اللہ پاک اسی لیے دیر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپی جب میں نے عمرے پر بہت ہی زیادہ درود ابراہیم پڑھا تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے بس کن فرما دیا تھا اور اللہ پاک نے ملوا دیا ہم لوگوں کو۔ آپی تقریباً ہم لوگ 11 دن رہے تھے وہاں پر، اور 11 دن میں آپی کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا جو میں درود ابراہیم نہ پڑھوں۔ آپی ہر وقت میری زبان پہ درود ابراہیم رہتا تھا۔ اس کے بعد جب آپی میری شادی ہو گئی تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو یہ ساری بات بتائی، تو میرے ہسبینڈ اتنے زیادہ حیران ہو گئے۔ اب ماشاءاللہ سے آپی وہ ہر نماز کے بعد جو ہے درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ تہجد گزار ہیں اور مجھے بھی الحمدللہ تہجد نماز کے لیے جگاتے ہیں۔ اتنا اچھا لگتا ہے آپی ہم جو ہیں دونوں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اذان فجر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت آپی میں سمجھ رہی تھی کہ میرے لیے بہت بہتر ہو رہا ہے، اللہ پاک کو میرے لیے کچھ اور منظور تھا۔ آپی آپ کی جتنی پیاریاں ہیں ان کو ایک میسیج ضرور دینا چاہتی ہوں کہ ہماری دعا جو ہے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اس میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ آپ لوگ میری کہانی سے اس چیز کا سبق ضرور لیجئے گا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اللہ پاک نے جو سوچا ہوتا ہے بہت بہتر ہوتا ہے۔ اپنے نصیب کی بہتری مانگیں اور اللہ پاک کی رضا کو مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے۔ درود ابراہیم سے آپی اللہ پاک نے بہت ساری پریشانیاں جو ہیں وہ دور کی ہیں۔ آپی میرا چھوٹا بھائی ہے، شادی جو ہے آپی بڑی عید کے بعد ماشاءاللہ سے فکس ہے، تو اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ ہر معاملات کو حل فرمائے۔ ان کے لیے بھی آپی میری امی نے جو ہے ہر نماز کے بعد 11 دن تک مسلسل درود ابراہیم پڑھا تھا۔ اللہ پاک نے آپی بہت ہی نیک وسائل بنائے ہیں، تو آپ اپنی پیاریوں کو بھی کہیے گا کہ ضرور جو ہے درود ابراہیم پڑھیں مسلسل، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے، اور جتنا پڑھ سکتی ہیں اتنا پڑھیں۔ کوئی تعداد جو ہے وہ اسپیسیفک نہیں میں بتا سکتی، بس جتنا ہوتا ہے اللہ پاک سے دعا کریں کیجیے گا کہ اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ مجھے بیٹا دیں، بیٹی دیں، زندگی اور صحت کے ساتھ ہو، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی پیاری سی میریکل سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے کہ واقعی میں دیکھو میری پیاریوں، کبھی کبھی اگر کوئی دعا آپ کی لیٹ بھی ہو رہی ہے تو اس پہ کتنی بہتریاں ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔
کا، اور اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ باقی اللہ پاک جی وہی بات ہے، نیک لوگوں کے اسباب بنائیں، اور اللہ پاک جو ہیں سب بچیوں کے جو نصیب ہیں وہ بہت اچھے کریں۔ میری پیاری، اپنے ماں باپ کو کبھی کوئی دکھ نہ دیں، اپنے ماں باپ کی باتوں کو مانیں، کیونکہ آپ کے ماں باپ سے بہتر آپ کے لیے کوئی بھی نہیں سوچ سکتا۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہتریاں کریں۔ بہن کے لیے بھی میری پیاریوں دعا کیجیے گا، اللہ پاک انہیں خیر و عافیت کے ساتھ اولاد کی نعمت سے نوازیں، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے وہ ہے جی صلاۃ الحاجات سے ریلیٹڈ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 21 ڈیز کے اندر اندر جس طریقے سے میری ان بہن کی دعا کو قبول فرمایا ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ اور حسنین کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دیں اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور بہت ساری ترقی دیں، آمین ثم آمین۔ آپی میں آپ کو اپنی کہانی بتانا چاہوں گی۔ پاک نے مجھے کتنا اچھا جو ہے محرم عطا کیا، میں اللہ پاک کا جتنا شکر کروں کم ہے۔ آپی میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی، کیونکہ آپی میری امی کا جو انتقال ہے تقریباً 2.5 سال پہلے ہوا تھا۔ آپی بہت ہی زیادہ تکلیف کے وہ دن تھے، میں آج تک وہ بھول نہیں سکتی۔ اس کے تقریباً آپی کچھ عرصے بعد ہی آپی میرے ابو نے جو ہے وہ دوسری شادی کر لی۔ جیسے میرے ابو نے شادی کی تھی آپی، ان کو تو ہم اپنی امی سمجھتے تھے اور ہم نے پورے دل سے ان کو اپنی ماں مان لیا تھا، لیکن آپی انہوں نے ہمیں اپنی اولاد نہیں سمجھا، اور اگر ہم ابو کو کچھ باتیں بتاتے تھے تو ابو ہمیں ہی برا کہتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ بس یہ تمہاری ماں ہے، تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم ان کی خدمت کرو۔ آپی میں اور میری بہن جو ہے وہ دل و جان کے ساتھ ان کی خدمت کرتے تھے، اور آپی میرے 2 بڑے بھائی ہیں جن میں سے ایک بھائی کی جو ہے وہ شادی ہو چکی تھی اور وہ سیپریٹ رہتے تھے۔ آپی ان سے جو ہے کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی تھی، وہ ہمارے گھر نہیں آتے تھے۔ اور جو چھوٹا والا بھائی ہے آپی، اس ٹائم اس کی ایج اتنی نہیں تھی۔ دوسری امی ہیں، انہوں نے آپی گھر کا ماحول بہت ہی زیادہ عجیب کر دیا تھا۔ بس آپی ان کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتی تھی اور ہم لوگوں کی کسی بھی چیز کا خیال نہیں کرتی تھی۔ بس سارا دن آپی ان کی جو بات ہوتی تھی اپنی امی کے ساتھ ہوتی تھی یا اپنی بہنوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ مجھے اور میری بہن کو آپی بس کام وغیرہ پر لگائے رکھتی تھی، جس کی وجہ سے آپی میری اور میری بہن کی صحت بہت ہی زیادہ ویک ہونے لگ گئی تھی۔ ہم بہت زیادہ پریشان رہتے تھے اور ہمیں اپنی امی کی بہت ہی زیادہ یاد بھی آتی تھی۔ آپی ماں کی جو محبت ہے وہ ہمیں کہیں پر بھی نہیں مل سکتی۔ آپی میری بہن اور میری روٹین تھی، سونے سے پہلے آپی ہم اپنی دوسری امی کا سر وغیرہ دباتے تھے اور ان کو اسی طریقے سے نیند آ جاتی تھی۔ آپ یقین کریں آپی، میں اور میری بہن جو ہیں وہ نیند کے جھونکے کھا رہے ہوتے تھے۔ آپی وہ ہمیں کبھی بھی نہیں کہتی تھی کہ چلو جاؤ اب جا کے سو جاؤ۔ میں نے اور میری بہن نے آپی بہت ہی مشکل کے لمحات گزارے ہیں، ہم بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ آپی ہماری ایج کی جتنی کزنز تھیں ان سب کی شادی وغیرہ ہو چکی تھی۔ ابو نے جو ہے آپی میری امی کی باتوں میں آ کر ہم لوگوں کو کالج وغیرہ جانے سے روک دیا تھا۔ بس آپی ہم لوگ پرائیویٹ پیپرز وغیرہ دے رہے تھے اور وہ کہتی تھی کہ جس نے پڑھنا ہے وہ گھر سے بھی پڑھ سکتا ہے اور کالج وغیرہ جا کر بھی وہی پڑھائی ہوتی ہے۔ خیر آپی ہم لوگوں نے پھر بھی کوئی بحث نہیں کی اور ہم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے گھر کا ماحول صحیح رہتا ہے بس گھر کا ماحول صحیح رہے اور کوئی ایسی پریشانی نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارے ابو کو کوئی دکھ ہو۔ آپی میری جو دوسری امی ہیں انہوں نے کچھ رشتے والوں کو بولا تھا، لیکن آپی آپ یقین کریں ایسے عجیب عجیب سے رشتے آتے تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اپنی دکھ کی کہانی بتانے بیٹھوں گی تو میری جو کہانی ہے بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی غم کی گھڑیاں جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ جو ہوں ماشاءاللہ سے 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور میری بہن بھی ماشاءاللہ سے نمازی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپی ہمیں اللہ پاک کی راہ میں ہی سکون ملتا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی اور مجھے بہت ہی زیادہ میری امی کی یاد آ رہی تھی اور میں اتنا زیادہ رو رہی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میں بات بات پر رونے لگ جاتی تھی۔ وہ دن ایسا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس دن میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خیر آپی میں نے نماز عشاء کو ادا کیا، اللہ پاک سے رو رو کر اپنے لیے آسانیاں طلب کی۔ میں نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک سب میری زندگی میں آسانیاں کر دے، میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی ہوں، کچھ نہیں سوچتی لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری بہن اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ خوش رہیں۔ کہ آپی روز روز کے لڑائی جھگڑے اور گھر کا ماحول عجیب سے عجیب ہوتا جا رہا تھا اور آپی ڈپریشن اور انزائٹی الگ تھا۔ آپی اس وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میں نے عشاء کی نماز کو ادا کیا اللہ پاک کو شاید میرا رونا پسند آیا، شاید جو میں نے چند آنسو گرائے تھے تو اللہ پاک کو بس وہ پسند آ گئے۔ دیکھتے دیکھتے آپی تقریباً کافی عرصہ گزر چکا تھا اور میری ایج جو ہے آپی 30 ایئرز ہو چکی تھی۔ کو بتانا چاہوں گی 5 مہینوں پہلے ایسا ہوا، موبائل پر یوٹیوب پر کچھ چیزیں دیکھ رہی تھی تو دیکھتے دیکھتے آپی آپ کی ایک ویڈیو ہے جس میں آپ نے صلاۃ الحاجات کے بارے میں بتایا تھا، ویڈیو کو میں نے دیکھا، اس میں آپی جس طریقے سے آپ نے طریقہ بتایا تھا صلاۃ الحاجات کا، میں نے اسی طریقے سے آپی صلاۃ الحاجات کے نوافل کو
پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کی جتنی میریکل سٹوریز وغیرہ آتی تھی میں سنتی تھی اور مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ صلاۃ الحاجات کے جو نوافل تھے اسی طریقے سے پڑھنا شروع کیے جیسے آپ نے بتایا تھا۔ صلاۃ الحاجات کے نوافل ہیں مغرب کے نماز کے بعد پڑھتی تھی اور میری بہن جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھتی تھی۔ ہم اپنے بہتر نصیب کے لیے دعا کرتے تھے۔ آپ 6 دن تک ہم مسلسل پڑھ رہے تھے۔ میرے ابو کے آفس میں سے ابو کے کولیگ ہیں، ان کے بیٹے آپ ہی کچھ فائلز وغیرہ دینے کے لیے گھر آئے، تو میری جو چھوٹی والی بہن ہے اس نے جو ہے ڈور وغیرہ کھولا، اندر بلایا۔ ابو جو تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور فائلز وغیرہ کے بارے میں کچھ ڈسکشن کر رہے تھے، کیونکہ آپ ہی ان کے ابو نے کچھ بھیجا تھا ان کو لکھ کر، آپ ہی ان کو جواب لکھ کر دے رہے تھے فائلز کے کام کے سلسلے میں۔ رات کو تہجد کی نماز میں نے اور میری بہن نے ادا کی، تو میں نے اپنی بہن سے آپ ہی کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور میرے لیے بھی کوئی میریکل کر دیں، کیونکہ دیکھو آپ ہی کی جو میریکل سٹوریز ہوتی ہیں اس میں سب کے لیے میریکل ہوتا ہے۔ بس آپ ہی ہم تو آپ کی سٹوریز اس لیے سنتے تھے کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پریشان ہوتے تھے تو آپ کی آواز کو سنتے ہوئے نیند آتی تھی، کب سو جاتے تھے ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ خیر آپ ہی اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا تھا، 5-6 دن سے ہی ہم آپ کو فالو کر رہے تھے۔ آپ ہی اگلا دن ہوا، ابو جو تھے آفس گئے اور ابو آفس سے گھر آئے۔ ابو کے لیے آپ ہی چائے وغیرہ میں نے بنائی، میں لے کر آئی۔ وہ جو ہے امی کو بتا رہے تھے کہ اس طرح آفس میں ایک بندہ ہے، اس نے اپنے بیٹے کے رشتے کے سلسلے میں بات کی ہے، تم کیا کہتی ہو کہ بات آگے بڑھاؤں؟ بالکل کل سے پہلے آج بات کرو تاکہ یہ اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں۔ مجھے بڑا عجیب سا بھی لگا کہ جو اپنی ماں ہوتی ہے وہ تو کافی چیزیں دیکھتی ہے پرکھتی ہے، لیکن آپ ہی اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ بعد وہ لوگ ہمارے گھر آئے میری چھوٹی بہن کے رشتے کے سلسلے میں۔ اس کے بعد آپ ہی میں نے چائے وغیرہ ان کے آگے رکھی اور میں نے اپنی بہن کو آ کر بتایا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو اس دن ابو کو فائلز وغیرہ دینے کے لیے آیا تھا۔ چھوٹی بہن کا رشتہ وغیرہ پکا کر لیا تو انہوں نے آپ ہی اپنے بڑے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ ایک ہی گھر میں آپ ہی الحمدللہ ہم دونوں بہنوں کا رشتہ جو ہے آپ ہی فکس ہو گیا ہے۔ میری اور میری بہن کی شادی ہو رہی ہے، ہم دونوں کے جو ہسبینڈ ہیں آپ ہی وہ سعودیہ میں جاب کرتے ہیں، تو آپ ہی اکتوبر تک جو ہے انشاءاللہ ہم لوگوں کی رخصتی ہو جائے گی۔ 11 دن تک آپ ہی ریگولر میں نے صلاۃ الحاجات پڑھے، اللہ پاک نے آپ ہی اپنا کرم کیا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنا کرم کریں گے، خیر و عافیت کے ساتھ سب کچھ بہتر کر دیں اور میری بہن کی جو رخصتی ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ ہو جائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اپنی پیاریوں کو بھی بتائیے گا کہ لازمی صلاۃ الحاجات کے جو نوافل ہیں پڑھا کریں، اور کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا اگر تہجد کی نماز پڑھتی ہیں تو تہجد کی نماز کے وقت پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے۔ آپ کی جتنی بھی میریکل سٹوریز ہیں ہم لوگوں کو بہت ہی پیاری لگتی ہیں، اور جب آپ ہمیں اپنی پیاریاں کہتی ہیں تو آپ ہمیں بہت ہی پیاری لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں اور حسنین کی خوشیاں آپ کے نصیب کریں، آمین ثم آمین۔ آپ ہی اگر اللہ پاک نے چاہا میں اور میری بہن جو ہیں پہلا عمرہ جب بھی ادا کریں گے تو آپ لوگوں کو ہم اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے، اور مجھے انتظار رہے گا کہ آپ میری میریکل سٹوری کو جلد از جلد شیئر کریں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں۔ اور ظاہر ہے آپ اتنی لمبی کہانی اپنی کیسے لکھتی ہیں، کیونکہ آپ نے بہت سٹرگل کیا اپنی لائف میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور اتنی اچھی آپ کی انہوں نے تربیت کی ہے۔ اور باقی دیکھو میری پیاری، آپ جو اپنی امی کی خدمت کر رہی ہیں نا، جو آپ نے بتایا سیکنڈ امی کی، تو میری پیاری اس کا اجر آپ کو اللہ پاک دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک ان کا دل بھی آپ کے لیے ضرور نرم کریں گے۔ اور دیکھو بس اللہ پاک نے تو آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا نا، اللہ پاک تو کسی کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتے، تو میری پیاریوں بس پریشان نہ ہوا کرو، اور اللہ پاک آپ کا بہت بہت نیک نصیب کریں، اور بس آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ پیاری جو آپ نے میرے لیے اتنے پیارے پیارے سے الفاظ لکھے تھے، محبت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں پڑھ بھی نہیں سکی ہوں کیونکہ میں نے کہا کہ چلیں جو پوائنٹ کی بات ہے وہ میں سب لوگوں تک پہنچاؤں۔ باقی میں آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے آپ نے جو میرے لیے الفاظ لکھے، نینو کے لیے لکھے، آپ کا بہت بہت شکریہ میری پیاری۔ میں اس قابل بھی نہیں ہوں، بس اللہ پاک کا کرم ہے، آپ لوگوں کا ساتھ ہے، اور میں اکیلی نہیں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو بہت بہت اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، اگر آپ لوگ بھی صلاۃ الحاجات کے نوافل جو ہیں پڑھنا چاہیں، بہن نے بھی صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھے تھے، میری بہن کی جو دعا ہے اللہ پاک نے 11 دن کے اندر اندر قبول فرمائی ہے انشاءاللہ۔ میری پیاری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے، بس مایوس نہ ہوا کرے میری پیاریوں۔ دیکھو کسی کے کئی سال لگ جاتے ہیں اور کسی کے پل میں جو ہے دعا قبول ہو جاتی ہے، بس
یہ کن کی بات ہے، بس یہ کن کی بات ہے اور بہتر وقت کی بات ہے۔ اور میری پیاریوں بس دیکھو یہ سوچا کرو کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے قریب کیا ہوا ہے اور دعا کی توفیق دی ہوئی ہے اور نماز پڑھنے کی توفیق ہے۔ تو سر ہے ہمارا سجدہ جب ادا کرتا ہے بس اللہ پاک کے حکم سے ہی ہم کرتے ہیں۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں جیسے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا انسٹا پر کہ میں انشاءاللہ آپ سب کے نام جو ہیں وہ ضرور شیئر کروں گی اپنی ویڈیو میں، جنہوں نے مجھے دعا کے لیے بولا تھا۔ تو میری پیاریوں آئیں ہم سب مل کر جو ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایک کی آمین جو ہے ہم سب کے حق میں جو ہے قبول و منظور فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں آپ لوگ جو ہے درود ابراہیم پڑھ لیں، میں بھی درود ابراہیم پڑھ لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں سب کے نام لوں گی اور آپ لوگ جو ہے سب کے لیے آمین ضرور بولیے گا۔ آپ لوگوں نے بھی درود ابراہیم پڑھ لیا ہوگا اور میں نے بھی پڑھ لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میری پیاریوں جو سب سے پہلا نام ہے میں لینا چاہوں گی وہ ہیں جی زینب خان، سیما، نمرا پٹیل، نیہا سید، بھاونا گپتا، بلیحہ عالم، منزل، مریم احمد، امرین، ریحانہ کرن زاہد، مہک شیخ، نیہا خان، فریحہ خان، ثنا صدیق، میہ خان، یسرا احمد، رکشی خان، اریبہ خان، سبینہ انصاری، لبنہ فرزین، سمن سعید، کنزہ منیر، صوبیہ حسین، سمل ملک، عائشہ شبان، مریم اسماعیل، مائرہ خان، فاطمہ مدیحہ عرفان، تبسم، حرین خان، عائشہ راجپوت، محسن خان بھائی ہیں، وجیہہ خان، نوید خان بھائی ہیں، ناز خان، فرحہ ناز، عائشہ سکندر، اقرا علی، نغمہ پروین، نادیہ اے، عرشی سمیرہ خان، صاحبہ، فضا خاتون، گلیحہ شمیم، انم علی، زرین، سونیا ملک، شیوانگی، صبا خان، صبا، عطیہ فاطمہ، عبدالستار بھائی، احسن خان، شگفتہ پروین، صبا فاطمہ، زینب کی، سمیہ رفیق، رمشا شیخ، سمیع اللہ بھائی، مسکان شیخ، بسمہ خان، مسکان یاسمین، سلمہ، ثنا سلمان، شاہدہ پروین، رمشا مسلمہ جی، کہکشاں نورین، آمنہ اکرم، کشف اکرم، بھاونا گپتا، محمد ماجد بھائی ہیں، فاطمہ ہے، ہانیہ ہے، آفرین ہے، کرسپی ٹرائی اینگل ہے، نغمہ آفرین ہے، بیوٹی ود نالج ہے، روبینہ خان ہے، صبا انور ہے، منت ہے، ریلز ادا ہے، رابعہ عدنان ہے، ہنا شفا ہے، رومانہ ہے، طالب ہے، سونیا اختر ہے، زیٹ سویٹ ہے، امرین نساء ہے، نشاط فاطمہ ہے، عرشیہ مہتاب ہے، ملیحہ بیگم ہے، سیدہ سبینہ ہے، پروین مدثر ہے، عرفی قادری بھائی ہیں، میرا سلیم خٹنگ ہے، زرکا سعید ہے، منت ہے، رقیہ شیخ ہے، عروج فاطمہ ہے، فاطمہ بنت محمد ہے، نبیلہ ناز ہے، روپالی گپتا ہے، اشنا ہے، ساکی فاطمہ ہے، یاسین احمد ہے، رشمی رین ہے، نغمہ بانو ہے، نجمہ بساری ہیں، انصاری گرل ہیں، ایم ڈی جمیل بھائی ہیں، زین راؤ بھائی ہیں، زرینہ شیخ ہیں، زینت عباسی ہیں، صبا انور ہیں، عزیز پرویز ہیں، منت ہیں، سوہا شہباز ہیں، نمرہ بطول ہیں، اردو لائنز ہیں بھائی ہیں، سحر انجم ہے، علمہ چوہان ہے، آفرین ناز ہے، مسیحہ رضوان ہے، عائشہ اسلم ہے، مسکان خان ایچ ایم ہے، کرشمہ پٹیل ہیں، نسرین شیخ ہیں، امرایا نام ہے جی ان کا، کنزہ منیر ہے، ختیجہ ہے، نیہا صدیق ہے، ہنا خان ہے، نصرت ہے، فضا کریشن ہے، نور افضل ہے، فردوس فاطمہ ہے، رحین ناصر ہے، طوبہ رفیع ہے، سیدہ سبینہ ہے، مہک ہے اور ہیں جی عالیہ انصاری ہیں، گریمہ 6 ہیں جی، اس کے بعد صبرینہ خاتون ہے، ممتاز احمد بھائی ہیں، نگہت آفرین ہے، اس کے بعد جی ان کی آئی تھنک نام لکھا ہوا ہے BELE حسنین کی مما دعا کیجیے گا، آپ کا نام نہیں ہے میری بہن، آپ کے لیے میں نے دعا کی ہے، رمشا حسین ہے، آصفہ ہے اور اس کے بعد ہے جی شیخ پروین، سبینہ، فریحہ اور شہناز بیگم، سہرش خان، زینب میمن، آفرین خان ہیں جی، بیپ کال ہیں اور عائشہ اقبال ہیں، فردوس بیگم ہیں، صدف انصاری ہیں، آفرین خان ہے، نجیحہ خان ہے، مناج دورہ ہے، نور فاطمہ ہے، صبا ہاشمی ہے، سیدہ سکینہ ہے، فاطمہ ہے، ردا ہے،
فردوس ایمن ہے، سونی گل ہے، ہنا خان ہے، کیف خان ہے، نورین تنویر ہے، عدیہ چوہان ہے، روشنی ہے، اور ان کا نام ہے آئینہ عنایت منانی افضل ہے، ڈاکٹر نیلوفر ہے، صوبہ رفیع ہیں، انزا عظمت ہے، انزا عظمت، اقرا کائنات، زویا، عشرت پروین، شبنم حسن، فہمیدہ بیگم، شاہ حسین، عمران شیخ، پروین مدثر، نیہا خاتون، روحی ہیں اور تمنا ہے، بابر ملک بھائی ہیں، ترنم ناز ہیں، FA کے نام سے ہیں جی، محبہ فاطمہ ہے، سمیہ شیخ ہیں، عرشی ہیں، ضیا خان ہے، منتہا ہے، بشرا ہے، محمد محسن ہے، منا ناز ہے، S.A ہے، عائرہ تنویر ہے، نغمہ آفرین ہے، لبنہ فرزین ہے، عظمہ ہے جی، اور ہیں جی ساگر مرزا ہے، عفا خان ہے، سائمہ سلمانی ہے، مناہل ہے جی، فائزہ امان ہے، فائزہ پروین ہے، فضا فائزہ ہے، انیس خان ہے، فاطمہ عبدالجلیل ہے، حافظ خان ہے، علی ہیں، سنم بیگم ہے، مجیب خان بھائی ہیں، گلاب روز ہیں، اور اس کے بعد ہیں جی شیخ سمیر ہیں، فاطمہ پٹیل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان سب بہنوں کے حق میں اور میری ان بہنوں کے حق میں جو مجھے انسٹا پر دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جو میری بہنیں مجھے کامنٹ سیکشن میں دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے وسیلے سے ہم سب کی دعاؤں پر کن فرما دے، سب کے لیے معجزات کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے، میری پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، بیماروں کو شفا دے، سب کے رزق میں برکت دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، فائنینشلی پرابلمز کو دور فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کی جاب کی پرابلم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کے طریقوں سے جی مدد فرمائے، ہم سب کی کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے، جن کے میں نام نہیں بھی لے سکی ہیں، جن کے نام میرے پاس نہیں بھی موجود تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل کی حاجات کو بھی قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، آپ لوگوں نے میرے اور حسنین کے لیے بھی ضرور دعا کرنی ہے، ناراض بالکل نہیں ہونا، سب کے نام لیے جن جن کے نام تھے میرے سامنے شو ہو رہے تھے، میں نے سب کے نام لیے ہیں، اور میری پیاریوں اگر کوئی ایک نام رہ گیا ہو یا جن کا نام مجھے نہیں یاد رہا ہو تو میری پیاریوں میری دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ پر بھی ضرور کرم کر، ایک دوسرے کے لیے لازمی دعا کرنی ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میری پیاریوں، آپ لوگوں نے مجھے وقت دیا، اپنا ٹائم دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت اجر عطا فرمائے۔ تو یہیں پر آج کی ویڈیو کو میں اینڈ کرنا چاہوں گی، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں میری پیاریوں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں اور دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ اللہ حافظ۔